میرے بھائی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کے فرمان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھ کچرے نہ بنو کہ اسلام کی ایک بات کو مان لیا اور دوسری بات کا انکار کر دیا، اسلام کی کچھ احکام پر عمل کر لیا اور کچھ احکام کو چھوڑ دیا۔ اللہ کو ایسا اسلام مطلوب نہیں، اللہ کو تو وہ اسلام مطلوب ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی گئی، طرح طرح سے انہیں ستایا گیا، مصیبتیں دی گئی، پریشان کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، مارا گیا، گھسیٹا گیا، گریباں میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، لیکن اسلام کے خلاف انہوں نے ایک لفظ ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ کفار و مشرکین نے بڑی کوششیں کی کہ بلال انکار کرتے اس اللہ کا جسے تو مانتا ہے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائی انکار نہیں کیا، یوں کہا کہ میری بوٹیاں کر دو مجھے پسند ہے، مجھے گھسیٹ لو یہ بھی پسند ہے، مجھے ذلیل کر دو یہ پسند ہے، میرے سینے پر چٹان رکھ دو یہ پسند ہے، کوڑے مار مار کر مجھے مار دو یہ پسند ہے، اللہ کا انکار کر دوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دوں، یہ مجھے ہرگز پسند نہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی ہے، اسلام کے اندر سب سے پہلی شہیدہ ہے، لیکن ظالموں نے بڑا زور لگایا اور بڑی پریشان کیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دو اونٹوں پر باندھ رکھا ہے، ایک کا رخ مغرب کی جانب ہے، ایک کا رخ مشرق کی جانب ہے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیروں کو دونوں اونٹوں پر باندھ رکھا ہے، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت ظالموں نے کہا کہ سمیہ محمد کے دامن کو چھوڑ دے، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اپنی بڑھاپے پر ترس کیوں نہیں کھاتی؟ 70 سال کی عمر ہو گئی ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن میرے بھائی سمیہ نے کہا کہ تم مجھے قتل کر دو، مجھے شہید کر دو، میری بوٹیاں قیمہ قیمہ بنا دو، مجھے مکہ کے کتوں کو کھلوا دو، مجھے یہ پسند ہے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دوں، میں اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دوں، یہ بالکل ہرگز پسند نہیں ہے۔ میرے بھائی ایمان دیکھنا ہو تو ان صحابہ اکرام کا دیکھو کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت پر اگر عمل دیکھنا ہو تو صحابہ کا دیکھو۔ آج میں اور آپ اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی آیا اس دعوے پر سچی ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر زندگی پر ہم اپنا غور کریں گے تو اسلام سے پوری زندگی گزر رہی ہے، بظاہر دعویٰ تو ہے کہ اسلام مسلمان، لیکن میرے بھائی مسلمانیت کہاں سے آئے گی؟ مسلمانیت پر عمل کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ کا حکم مان کر، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اپنا کر، پیغمبر کی سنتوں پر عمل کر کے۔ اگر میرے بھائی پیغمبر کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، پیغمبر کے طریقے کو نہیں مانا، اللہ کے فرمان کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو پھر زندگی دنیا کے اندر بھی تباہ ہو گئی ان لوگوں کی جنہوں نے نہیں مانا، اور آخرت کے اندر بھی ان کی زندگی تباہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ اسلام کا ایک رکن مان لیا اور دوسری طرف بدعات و رسومات کے اندر مبتلا ہے، دوسری طرف ہم اللہ کے خلاف عمل کر رہے ہیں، دوسروں سے اپنی مرادیں پوری کر رہے ہیں، دوسروں سے اپنے دوسروں کے طریقے اور آئیڈیل کو اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا اور حساب لے گا کہ کہاں سے زندگی جو میں نے دی ہے کہاں گنوائی، کہاں اس زندگی کو گزارا، مال دیا کہاں سے کمایا، کہاں اس کا خرچ کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جو علم دیا ہے اس علم کا استعمال کیا کیا۔ آج میری قوم مسلمان جتنا بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، میرے بھائی
اگر جائزہ لیں تو بڑا کم مسلمانیت آج ہمارے میں رہ گئی۔ جگہ جگہ جو ہے اعلان ہو رہے ہیں مسلمان ترقی نہیں پا رہا ہے۔ مسلمان ترقی کیسے حاصل کرے گا؟ ترقی کا جو طریقہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، اگر ترقی کو اس طریقے کے خلاف مسلمان حاصل کرے گا کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کامیابی اسلام کے اندر رکھی ہے، کامیابی مسلمانیت میں رکھی ہے، کامیابی ایمانیت میں رکھی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے میں رکھی ہے، پیغمبر کے طریقے کو اپنانے میں رکھی ہے۔ صرف ہم دعویٰ کریں یہ دعویٰ غلط ہے میرے بھائی۔ جب تک اسلام کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی، اسلام کے تحت ہماری زندگی نہیں گزرے گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی، میرے بھائی دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری محبت اس کے اندر والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ جب تک پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا اندازہ کیجئے اس حدیث کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا محبت مجھے اپنی اولاد سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے جو ہے تمام کائنات کی چیزوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام محبتوں کے اوپر غالب ہے، اللہ کا حکم غالب ہے، تو وہ آدمی کامل ایمان والا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا، دنیا کی زندگی بھی اس کی صحیح گزرے گی، آخرت کی زندگی بھی صحیح ملے گی۔ اللہ رب العزت خوش ہو کر فرما دے گا میرے بندے آ، تو نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا، میرے بندے آ تو نے میرے لیے ساری قربانیاں دی ہیں، میرے بندے آ تو نے مال ناجائز نہیں کمایا، میرے بندے حلال تو نے کھایا، آ میں نے تیرے لیے بہترین نعمتیں، بہترین جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ کی خوشنودی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے گی، اور جسے یہ چیز حاصل ہو گئی میرے بھائی وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کی نعمتیں اسے ملے گی، جہنم سے بچ جائے گا، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، موت کی سختی سے بچ جائے گا، ورنہ میرے بھائی بڑا دشوار منزل ہے جو آنے والی ہے۔ ہم غور کریں کہ اسلام پر ہم کتنا وقت گزارتے ہیں، اسلام کو کتنا مانتے ہیں، قرآن کے حکم کو جو نہ مانے وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے حکم کے خلاف جو آدمی عمل کرے وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ قرآن اور حدیث کے خلاف جو کھلم کھلا جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کھلم کھلا اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزار رہا ہے، بظاہر دنیا کی جو ہے فہرست کے اندر وہ مسلمان شمار ہوگا، لیکن آخرت کی جو فہرست ہے میرے بھائی اس میں مسلمان وہی شمار ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایمان کی دولت نصیب فرما دے، ایمان پر عمل کرنا نصیب فرما دے، صحیح مسلمان بننا نصیب فرما دے، اپنے احکام پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔